سوچ بھی غلام ہے۔ جی ہاں، سوچے تو کیسے سوچیں، آج ہماری سوچوں پر بھی مغربی سوچ کا رنگ چڑھ چکا ہے۔ ہماری سوچیں بھی ہمارے بس میں نہ رہیں، غلامی کا اژدہا ہماری سوچوں پر بھی اپنے پنجے گاڑ چکا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہماری آنکھوں پر پڑی کالی پٹی کھل جائے اور ہمارے مردہ ضمیروں کے اندر حقیقت کو جاننے کی جستجو جنم لے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمارے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی سوچ و فکر اور مرد مومن کی بیداری ہو جائے۔ صرف ایک لمحے کے لیے ہی صحیح خدا را سوچے۔ آج ہر کوئی اپنے اپنے مذہبی عقائد کو لے کر بحث و مباحثہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مگر افسوس صد افسوس اپنے ننھے سے پھول کو لے کر جسے اسکول و کالج میں اگر کوئی عیسائی یا بد مذہب پڑھا رہا ہو تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں، بس غرض یہی ہے کہ بچہ فر انگریزی بولنا سیکھ جائے۔ آخر کیوں؟ حقیقت تعلیم سے کیوں غفلت برت رہے ہیں ہم؟ حصول علم کو ترازو دولت میں کیوں تول رہے ہیں؟ کاش کہ سوچ بیدار ہو جائے۔ سوچ کب ہوگی تو غفلت نیند سے بیدار، اسی فکر میں رہتا ہے اب یہ دل بے قرار۔ چاروں طرف تاریکیوں کا ہے پہرا لگا ہوا، پھر بھی تمناؤں کا ایک دیا ہے سلگ رہا۔ میرے وطن میں آج بھی وہ لوگ ہیں بے شمار، میرے وطن میں آج بھی وہ لوگ ہیں بے شمار، کر سکتے ہیں جو اس دیے کو روشن پھر سے ایک بار۔ یہود و نصارہ کی تعلیم و تربیت کے باعث ہمارے قلب و روح میں دو باتیں سرایت کر ہی چکی ہیں، احساس اور فکر، مگر افسوس آج یہی احساس اور فکر نہ جانے اب کب بیدار ہوتی ہے۔ جب ہمارے کپڑے گندے ہو جائیں تو ہم کو احساس ہوتا ہے کہ بدل لیے جائیں، اور فکر کب بیدار ہوتی ہے؟ جب گندے کپڑے اتار دیے جائیں اور فکر لاحق ہوتی ہے کہ ان کو دھو لیا جائے۔ احساس اور فکر دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ خود کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہمارے تحت الشعور میں احساس بھی زندہ ہے، فکر بھی زندہ ہے، مگر کمال حیرت ہے کہ روح کی پاکیزگی کے لیے بھی انہی دونوں اشیاء کی ضرورت ہے، احساس کی اور فکر کی، مگر روح کی پاکیزگی اس قدر میلی ہو چکی ہے کہ اس کو اصل حالت میں واپس لانے کے لیے آج تک دل میں نہ ہی احساس کی شمع روشن ہو سکی اور نہ ہی فکر کا دیا جل سکا، کیونکہ مروجہ تعلیمی اداروں میں تعلیمی اہمیت کا انحصار صرف اور صرف مادہ پرستی کے ساتھ وابستہ ہے۔ روحانی اور اخلاقی معاملات کو پیش نظر رکھا جائے تو دور دور تک ان کے تعلیمی نظام میں ان کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ تو پھر سوچیں مسلمانوں، ہم یہ کیسی تبدیلی لا رہے ہیں، کیسی تعلیم اپنے بچوں کو دلوا رہے ہیں؟ آج نہیں تو کل بارگاہ عظیم میں ہمیں حاضر ہونا ہے، تب کیا عذر پیش کریں گے؟ جو طاقت، جو علم، جو فہم اللہ کریم نے ہمیں عطا کیا ہے کہ اس کی پاسداری ہم کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے ہمارے بچے اخلاقیات سے آری گستاخیوں اور لغویات اور فحاشی اور یعنی بے حیائی کا منبع بنتے چلے جا رہے ہیں۔ قصور کس کا ہے؟ بیرا روی کا شکار اور دین سے بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں، قصور کس کا ہے؟ یقیناً ایسا کردار، ایسی تربیت، ایسی نشو و نما والدین کر ہی نہیں سکتے اور نہ ہی ایسا سوچ سکتے ہیں، مگر کمال حیرت ہے کہ پھر بھی ہمارے ہونہاروں میں یہ تمام تر چیزیں موجزن ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ کافروں کے افعال کا مظہر بن کے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ہیروز اینڈ ہیروز شپ کا مصنف لکھتا ہے ٹامسن کرائل، کہتا ہے کہ مسلمان پوری دنیا پر غالب آ چکے تھے، یہ سب عقیدے کی پختگی کا نتیجہ تھا، جس کی بدولت ایک قوم کی تاریخ کے باب روشن ہوئے۔ لہٰذا عقیدے کی پختگی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی تعلیم کو عام کرنا ہوگا۔ صرف ایک لمحے کے لیے ہی صحیح خدا را سوچے۔ اللہ رب العزت ہمیں سوچنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔